اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ حضرات محترم، آج کی مجلس میں 3 چیزوں کے متعلق گزارشات کرنی ہے۔ ان معاملات میں من حیث الانسان بالعموم اور من حیث المسلمان بالخصوص ہم لاپرواہی کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اچھا کریں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں کو ہوتا ہے، اگر برا کریں تو اس کے نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جن چیزوں کے متعلق گزارشات کرنی ہیں ان میں پہلی بات، ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، ہم نے کبھی اس معاملے میں نہیں سوچا۔ نمبر 2، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی تھی ہم فکر مند ہیں کہ وہ زوال پذیر ہو رہی ہیں۔ نعمتوں پہ زوال کیوں آتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، دوسری بات یہ عرض کرنی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ نعمتوں پہ زوال سے ہمیں کون بچا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو کہنے والے کو پہلے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورۃ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 31ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 20 سے دے کر 23 تک۔ اللہ رب العزت انسان کو باور کروا رہے ہیں، اسے احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں الم ترو، اے حضرت انسان تو نہیں دیکھتا، ان باتوں پہ غور نہیں کرتا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ زمین پہ جتنی نعمتیں ہیں یا آسمان پہ جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو تیرے لیے مسخر کیا ہے۔ آسمان پہ سورج ہے، کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا چند دن پہلے جب سورج نہیں نکلتا تھا تو ہمارے لیے چند دن گزارنے مشکل ہو گئے تھے؟
اگر اس کی تمازت ملی ہے تو کہتے ہیں وٹامن ڈی مل گئی. انسان کے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ راحت مل گئی. ہم جتنے پھل کھاتے ہیں، جتنی سبزیاں، ترکاریاں، پھول استعمال کرتے ہیں، ان سب میں مٹھاس، ان کو رنگ بھرنا کون کرتا ہے؟ اللہ نے چاند کو اس کام پہ لگایا ہے کہ اس کی چاندنی جو ہے ہمارے پھلوں کو پکاتی بھی ہے اور مٹھاس بھی پیدا کرتی ہے. آسمان پہ بے شمار ستارے ہیں جو ہمیں رستوں کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں. حتیٰ کہ انسان جب سمندروں پہ جاتا ہے، جن لوگوں نے سمندر کا سفر کیا ہے انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ ساحل سے تھوڑی دور جب چلے جائیں تو چاروں طرف ایک ہی جیسا ماحول نظر آتا ہے. شمال دیکھ لیں، جنوب دیکھ لیں، مشرق مغرب دیکھتے، ہر طرف ایسے ہے جیسے پانی اور آسمان ملے ہوئے ہیں. وہاں رستے کا تعین ممکن نہیں. اللہ ستاروں کے ذریعے انسان کو معلومات فراہم کرتا ہے کہ تم کس سمت جا رہے ہو. اسی طرح زمین کے اوپر بھی رستوں کا تعین، آج تو ہم جلدی سے وہ گوگل کھول کے اس کی وہ ایپ نکالتے ہیں، وہ ہمیں رستہ بتاتی ہے. جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو یہ ستارے ہی رستہ معلوم کرنے کے لیے انسان کی رہنمائی کرتے تھے. حتیٰ کہ وقت بتانے میں بھی. میں چھوٹا تھا، ہمارے ایک عزیز ہیں قصور کے قریب، ان کا دور ایک دراز، اب تو وہ سارے قریب شہروں کے گاؤں آ گئے. وہاں گیا، مجھے یاد ہے رات کو اٹھا تو میں نے کہا فجر کا وقت ہو گیا ہے. تو وہ گاؤں کا آدمی جو شہر کی زندگی سے بہت دور اور اس ٹیکنالوجی سے ناآشنا تھا، اس نے جو مجھے بات کہی آج تک میں اپنے ذہن میں اسے سوچ سوچ کے سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے کیا ٹیکنالوجی انسان کو ذہن میں دی تھی. اس نے کہا نہیں بیٹے ابھی وقت نہیں ہوا، یہ ستارہ جب یہاں سے چل کے یہاں پہنچے گا تو تب صبح طلوع ہوگی، پھر اذان ہوگی اور نماز کا وقت ہوگا. یعنی وہ ستارے کی رفتار جو ہے اس کے ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ پہنچنا اسے وقت کا تعین کرتا ہے. یہ ساری اللہ نے نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات. اے انسان غور تو کر، یہ آسمان میں جتنی نشانیاں اللہ کی ہیں اللہ نے تیرے لیے مسخر کی ہے، اور اسی طرح زمین کے اوپر بھی جتنے اللہ کے انعامات ہیں، جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، سخر لکم، اللہ مجھے اور آپ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے مسخر کی ہے. جب یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے تو انسان کا بھی کوئی مقصد ہے نا، اس کا بھی تو زندگی کا مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے سارا کچھ بنایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. آیت نمبر 20 سورۃ لقمان. اپنے پاس سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں عرض کروں گا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. ہم نے مکمل کر دی تم پہ ایسی ایسی نعمتیں جو تم دیکھتے ہو اور ایسی نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اور میرے بھائیوں جب نعمت چھنتی ہے نا تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا نا تھا یہ بجلی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک دن کے لیے غائب ہوئی زندگی پوری مفلوج ہو گئی تھی. حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی کو ڈھونڈتے تھے لوگ بیچارے، گھروں میں پانی نہیں تھا. اگر کسی کو کہیں سے پانی ملا تو وہ اللہ کے گھر سے ملا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں احساس دلاتی ہیں
کہ آپ دیکھیں سردیوں کا موسم ہے، پانی کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن گزارا نہیں ہو رہا تھا. تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ انسان کو عطا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. اس کے بغیر اس کی زندگی لا حاصل ہو جاتی ہے. اور جب یہ افواہ پھیلی کہ ابھی 1-2 دن بجلی نہیں آئے گی تو انسان ایسے مایوس ہو چکے تھے کہ بنے گا کیا، ہمارا دن اور رات گزرے گا کیسے. تو میرے عزیز بھائیو، ذرا مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ یہی دعوت تو قرآن میں 1400 سال سے دے رہے ہیں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں، کتنی ہیں جو نظر نہیں آتی. یہ سب اللہ نے میرے اور آپ کے لیے عطا کی ہیں. لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود انسان کا رویہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بے شمار لوگ ہیں بد نصیب، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کی ذات کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں جن کا علم ہی نہیں انہیں. بھئی مالک کے معاملے میں جھگڑنا کوئی انسان کو زیب دیتا ہے؟ جبکہ ہم اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے، وگرنہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن اللہ نے دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہوئی. ہمارے ایک استاد تھے حافظ اکرام رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں پڑھانے آتے تھے. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، بیٹے یہ چاند کیسا ہوتا ہے؟ آپ ذرا تصور کریں اپنے ذہن میں کہ آج ہم گھر سے چل کے کسی بھی جگہ پہنچتے ہیں، رستے میں کتنی خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہیں. اس شخص کی زندگی کا تصور کر سکتے ہیں جس نے ساری زندگی اندھیرا ہی دیکھا ہے، نہ اس کے لیے دن کی روشنی نہ اس کے لیے رات کا اندھیرا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ ہی بیچارہ اندھیرے میں ہے. میرے عزیز بھائیوں، میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں. اگر آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ اس اللہ کے حکم سے ہے. اگر وہ مالک نہ چاہے تو اس زبان کے ہوتے ہوئے میں بول نہیں سکتا، آپ ان کانوں کے ہوتے ہوئے سن نہیں سکتے. جب یہ ساری کچھ اسی کی انعامات ہیں، اور دیکھیں ہم نے ایک موٹر سائیکل پہ چند میل سفر یا 1 میل بھی سفر کرنا ہے، پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے. ان ساری چیزوں کو اللہ ساری عمر استعمال کرتا ہے. کیا دیتے ہیں ہم اللہ کو؟ ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کا تقاضا صرف کیا ہے؟ اللہ ہم سے کوئی اجرت مانگتا ہے؟ نہیں، کہتا ہے صرف میرا شکر کرو. تو انشاءاللہ اس کے معاملے میں بھی عرض کروں گا. تو انسان اتنی نعمتوں سے نوازا اللہ رب العزت نے، اس کے باوجود یہ نادان اللہ کے معاملے میں جھگڑتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. نہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کتاب، کوئی لکھا پڑھی بات ہے جو اللہ کے معاملے میں کرنی شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب اسے کہا جائے نا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو،
تو اس انسان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہاں میں کافر کی بات نہیں کر رہا. آج اپنے معاشرے میں آپ جس سے مرضی بات کر لیں کہ جو ہماری خوشیوں اور غمیوں میں ہماری رسومات ہیں، کیا اللہ نے ان کا حکم دیا ہے؟ تو اگر کسی کو کہا جائے اللہ رب العزت نے یہ آیتیں آج 1444 سال پہلے نازل کی تھی، اس وقت سے اللہ رب العزت حضرت انسان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اس کا جواب انسان کیا دیتا ہے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، میں تو وہ کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہر آدمی اپنے دل سے سوال کرے، یہی سوچ نہیں ہے ہماری؟ کیا اللہ جس کی ساری نعمتیں ہم اویل کر رہے ہیں اس کے حکم کی پرواہ نہیں ہے؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم، تمہیں احساس نہیں کہ یہ شیطان تمہیں بلا کس طرف رہا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی نازل کرتا بات جو اس نے اپنے رسولوں پہ نازل کی، ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کے خلاف چلیں گے، تو کس کی اتباع ہوگی؟ شیطان کی. تو اللہ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، شیطان تو تمہیں بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف بلا رہا ہے حضرت تمہیں احساس نہیں ہے؟ دیکھیں آپ سب دانا عقل مند لوگ ہیں، اگر کوئی شخص کسی پہ احسان کرے تو وہ توقع رکھتا ہے کہ یہ میرے احسان کو تسلیم کرے. تو اگر کوئی شخص اپنے محسن کے خلاف چلتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بد کردار آدمی ہے. دیکھیں اس نے احسان کیا ہے، یہ کتنا احسان فراموش ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے. تو جب میں اپنے رب کے خلاف چلوں گا تو میں کیا ہوں؟ یہ بات میں اور آپ نہیں سوچتے. اپنے متعلق ہمیں انتہائی دکھ ہوتا ہے. ماں باپ نے جس اولاد کو پالا ہے وہ اولاد سامنے کھڑی ہو جائے تو بعض اوقات ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، میں نے اسے پالا، میرے گھر میں جنم لیا، آج یہ میرے ہی خلاف. اگر ایک ماں باپ یہ بات برداشت نہیں کرتے تو میرا رب برداشت کر لے گا؟ حالانکہ ماں باپ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، اولاد طاقتور ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہے کہ بیٹا ماں باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. لیکن اللہ تو طاقتور ہے، اس کی طاقت میں تو کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ تو اتنا طاقتور ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو صرف حکم دیتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ تو اتنا طاقتور ہے. وقالوا اذا ذللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. دنیا کے لوگوں اگر تم گمراہی میں پڑو گے تو تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے گا. تو اس کے سامنے ایسا کرنا اللہ کا نہیں بگڑتا کچھ بھی. ایک لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے پچھلے جن اور انسان سارے مل جاؤ اور سب دنیا کے سب سے نیک انسان کی طرح بن جاؤ، سب اللہ کی فرما برداری پہ لگ جاؤ، تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اگر اس کے برعکس سب لوگ برے ہو جائیں
دنیا کے بدترین انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. تو جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، جس منعم نے، منعم کہتے ہیں جس کے انعامات ہیں، جس محسن نے، جس کے احسانات ہیں ہم پہ، وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا شکر کیا جائے. اور کتنی نعمتیں ہیں. اللہ رب العزت سورۃ نحل آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. شکر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر تم کیلکولیٹر لے کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دنیا کی جدید ترین مشینری بروئے کار لا کے صرف گننا شروع کر دو کہ اللہ کی مجھ پہ نعمتیں کتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم انہیں گن ہی نہیں سکتے. میرے بھائیو ساری باتیں چھوڑ دیں، صرف انسان اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر غور کرنا شروع کر دے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے. ایک عرب کی ایک بات جو ہے پڑھی، اس نے اپنے گردوں کو تبدیل کروایا. جب ڈاکٹر کا بل آیا تو وہ ڈاکٹر کا بل 3 لاکھ ریال تھا. اس نے بل دیکھا تو بل دیکھ کے رونا شروع کر دیا. اس کے بیٹوں نے کہا ابا جان رونے والی کون سی بات ہے، ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے، یہ 3 لاکھ ریال تو ہمارے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ہم دیتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں اس بات پہ؟ کہنے لگے بیٹے میں 3 لاکھ ریال کو نہیں رویا، مجھے رونا اس بات پہ آیا تھا کہ آج میری عمر 70 سال ہے، 70 سال سے یہ گردے کام کر رہے تھے، میرے رب نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا. آج صرف ان کی مرمت کروانے پہ 3 لاکھ ریال چند گھنٹوں کی محنت کا دے رہا ہوں، اور پھر گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک رہیں گے یا نہیں. رونا مجھے اس بات پہ آیا ہے کہ میرے رب نے آج تک مجھ سے تقاضا کچھ نہیں کیا سوائے اس بات کے کہ اس نے کہا شکر کرو، جو نعمتیں میں نے دی ہیں وہ شکر کرو. سورۃ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے حکماً فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، لوگو تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو نعمتیں اور بڑھا دوں گا، انہیں ملٹی پلائی کر دوں گا. لیکن اس کے برعکس اگر دوسرا رستہ اختیار کیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، انکار کیا تو پھر یاد رکھو میری عذاب بڑا سخت ہے. تو نعمتوں کا شکر کرنا میرے اور آپ کے مفاد میں ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک کبھی نہیں چاہتے کہ جو بندے کو دیا ہے وہ واپس لے لوں. اگر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کا سبب انسان خود ہوتا ہے. سورۃ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 53، یہ سورۃ انفال 9ویں اور 10ویں پارے میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. اللہ کسی قوم کو نعمت دے کے واپس نہیں لیتا، اس کی نعمتوں پہ کبھی زوال نہیں آتا. حتی یغیروا ما بانفسہم،
اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنا کردار بدل دے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یاد رکھیں اللہ ہر بات کو سن بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے. اللہ رب العزت انسان کی نعمتیں اسی وقت چھینتا ہے. مفسر حافظ عبدالسلام حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر القرآن کے اندر یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی. کہا جب انسان اپنے عقائد کو بگاڑ لے، اللہ کی ذات کے متعلق جو عقیدہ ایک انسان کا ہونا چاہیے تھا وہ بگڑ جائے، اس کے رسول اس کی کتابوں کے ساتھ اس کا عقیدہ متزلزل ہو جائے، وہ دین پہ ثابت قدم رہنے کے بجائے پھسل جائے، ادھر ادھر ٹامک ٹولیاں مارتا رہے، وہ سچ بولنے کے بجائے جھوٹ کا رستہ اختیار کرے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ہر نعمت پہ اس کی ناشکری کرے، نیکی کی زندگی گزارنے کے بجائے وہ گناہوں کی زندگی بسر کرے، تو ایسے حالات میں پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم کے ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا. لوگو اگر تم اللہ کے ان نعمتوں کا انکار کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے ہو تم. لیکن یاد رکھو وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. انسان کی ناشکری پہ اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو. اللہ راضی تب ہوتا ہے جب اس کا شکر ادا کیا جائے. اور میرے بھائیو شکر کا طریقہ جو ہم نے اپنایا ہے وہ بھی درست نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کھانا کھایا ڈکار آیا تو کہا اللہ تیرا شکر ہے، اس کا نام شکر نہیں. شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو فرائض ہم پہ اللہ نے مشروع کیے ہیں ان فرائض کو پورا کریں. جن چیزوں کو اللہ نے ہم پہ حرام کیا ہے ان حرام کی چیزوں سے بچیں. اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں، یہ شکر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کیونکہ بہت سے لوگ اس آس پہ گناہ کر دیتے ہیں لو جی بخشے جائیں گے، اسی مسلمانوں نے بخشیا جانا تو کنے بخشیا جانا ہے. یہی تو عقیدہ یہود کا تھا. انہیں اپنی کرتوتوں کا پتہ تھا. کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یہی عقیدہ میں نے اور آپ نے بنایا ہوا ہے. اور کبھی وہ کہتے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُ. ہم اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے کہا اگر تم اتنے اچھے ہو تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. پھر اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے کہ آگے کیا بھیجا ہوا ہے. تو آج اگر وہی عقیدہ میں اور آپ بنا لیں گے کہ شکر ہماری زندگی میں نظر نہ آئے، اللہ کی ہر نعمت کا کفر کریں، تو پھر یہ سمجھیں کہ فلاں فلاں ہماری شفاعت کر دے گا. یہ عقیدہ بھی میرے بھائیوں اپنا ٹھیک کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ فلاں فلاں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ کہتے ہیں قل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو زمین و آسمان میں وہ جانتا ہی نہیں. کیا آیت الکرسی ہم سب نہیں جانتے، پڑھی نہیں ہوئی؟ اس میں یہ بات نہیں ہمارے زبان پہ ہمیشہ آتی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ.
کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ تو اگر میرا کردار گندا ہوگا، اگر میری کرتوت غلط ہوگی، تو کیا میرے لیے اللہ اجازت دیں گے کہ اس کی سفارش کر لو؟ تو اللہ رب العزت، یقین جانیے جیسے جیسے انسان قرآن پڑھتا ہے کانپ جاتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، لوگو اگر ناشکری کرو گے تو اللہ بے پرواہ ہے تم سے، اسے کوئی پرواہ نہیں تمہاری ناشکری کی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ یاد رکھیں ناشکری پہ راضی نہیں رہتا، نہ راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ صرف ان پہ راضی ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، جو بھی کرتے ہو لوٹ کے تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں خبر دے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ ہم اپنے دل سے خود ہی پوچھ لیں، جب ہمارے وہ اعمال جو ہماری انفرادی زندگی میں ہوئے ہیں اور وہ جو لوگوں کے سامنے ہوئے ہیں، جب سارے اللہ ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر ٹھیک ہے کچھ انسان سوچ میں آ جاتی ہے کہ کچھ ایسے بھید ہیں جو صرف میرے سینے میں ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے بھید ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جب ہماری کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی اور ہماری وہ زندگی کے اعمال اچھے یا برے اللہ رب العزت بیان کریں گے، وہ تو خوش نصیب ہوں گے، اچھلیں گے اس وقت، ان کے تو دل جو ہیں اچھلیں گے، وہ خوشی سے نہال ہو جائیں گے، جن کے متعلق اللہ ہر صفحہ الٹے گا۔ اس نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ وہ نافرمانی سے بچا، اس نے اس کی زندگی میں فلاں گناہ آیا، یہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہر صفحہ الٹنے پہ جب ایسی بات کی خبر ہوگی تو اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور جب ایک صفحہ الٹے گا، کہے گا اللہ اس نے نماز نہیں پڑھی سارا دن، اے اللہ صبح سے لے کر شام تک ذکر تیرا نہیں آیا، منہ سے گالیاں ہی نکلتی رہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں ہی ہوتی رہیں، اس وقت اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا جواب ہوگا؟ آج تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی کیا یہ پیار سے کرتے ہیں جی، نکل ہی جاتی ہے نا۔ یاد رکھیں ایک بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے بات بعد میں نکلتی ہے، وہ فرشتہ اسے فوراً نوٹ کر لیتا ہے، اور یہی رجسٹر قیامت کے دن کھلیں گے۔ مجھے ہمارے ایک نمازی تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حج عمرے کے بڑے شوقین تھے۔ ایک دفعہ وہاں کچھ معاملہ ایسا بنا کہ اس وقت 15 یا مہینے کا جو ہے ٹینور ہوتا تھا، یا 15 دن کا ہوتا تھا، دن زیادہ ہو گئے۔ جب واپس آئے تو جو امیگریشن والا آفیسر تھا اس نے روک لیا، جی آپ نے زیادہ دن لگائے ہیں۔ جھگڑا، جی آپ کو سزا ہوگی، آپ کو جرمانہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ تھریٹ کر رہا تھا انہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں ہمیشہ آنے والے ہیں، تو آپ جو ہے دیکھیں ہم جان بوجھ کے نہیں رہے، ہماری ٹکٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو ہے نا دوسرے نے کہا جی افسر کے پاس، جو بڑا افسر ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ اس کے پاس لے گئے، اس نے جاری بات بتائی، جی یہ دیکھیں انہوں نے وائلیشن کی ہے، یہ اتنے دن زیادہ رہے ہیں۔ اس نے پاسپورٹ پکڑ کے نا اس کی برگردانی کرنی شروع کر دی۔ پہلا صفحہ الٹا، اس پہ ویزا لگا ہوا عمرہ،
دوسرا الٹا عمرہ، تیسرا الٹا، وہ بھول ہی جائے عمرہ عمرہ عمرہ، پھر اپنے افسر کو کہتا ہے الو کے پٹھے، جس بندے نے ساری زندگی یہاں آیا کبھی اس نے والیویشن نہیں کی، اور اس لیے آج اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو تم نے اسے کھڑا کر دیا ہے، اس کی کتاب تو دیکھو عمرے سے بھری ہوئی ہے۔ تو جب انسان کے پاس اچھائیاں ہوں گی تو کسی وقت غلطی بھی ہوگی تو اللہ درگزر کر دیں گے، کہ آج دنیا میں بھی یہی ہے۔ آپ لینے دینے کے معاملات کرتے ہیں، اگر آپ آنے والے کو وقت پہ پیمنٹ کرتے رہتے ہیں تو کسی وقت تکلیف آ جائے تو وہ کہتا ہے بھائی جان کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیشہ وقت پہ دی ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم والیویشن کرتے رہیں گے تو پھر کسی وقت اچھائی بھی ہو تو نظر انداز ہو جائے گی کہ اس نے کیا، ہمیشہ تو یہ غلط ہی کرتا تھا۔ تو اگر ہمارے اچھائی ہر صفحے پہ اچھائی ہوگی تو اللہ کسی پہ غلطی بھی ہوئی تو درگزر فرما دیں گے۔ سورۃ نجم میں اللہ کہتے ہیں ان تجتنبوا کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کے دو پروسیس ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ یہ ریموور ہیں کہ جب ایک انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، جو آزاد ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کا یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اللہ ان کی صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی ریموو کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، دعا مانگنی چاہیے رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطواعا۔ رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ میرے بھائیو، نعمت لینی آسان ہے، اس کو بھگتانا مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اپنی قوم کے لیے۔ سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 114، اذ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے التجا کی، اے اللہ آسمان سے ان کے لیے دسترخوان بھیج دے۔ اللہ نے بھیجا تو اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ قال اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی منزلها علیکم، اے موسیٰ میں نازل کر دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں فمن یکفر بعد منکم، اگر اس کے بعد بھی کسی نے میری ناشکری کی فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ایسا عذاب کروں گا جیسا دنیا میں کسی پہ نہیں کیا ہوگا۔ نعمت لینی بڑا آسان ہے، نعمت پہ پہرا دینا بڑا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے کہا کہ اللہ کو کہو کہ کوہ صفا جو ہے اسے سونے کا بنا دے، ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم نے اللہ سے دعا مانگی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے نبی میں کر دیتا ہوں، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ آپ نے کہا اللہ مجھے نہیں چاہیے، یہ نہیں ان کی اولادیں اچھی ہو جائیں گی، لیکن میں عذاب نہیں اپنی قوم کے لیے چاہتا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک قوم تھی قوم سبا، اللہ رب العزت ان کے متعلق کہتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان، قوم سبا کے لیے نشانی ہے، ان کے پاس 2 باغ تھے دونوں طرف،
این یمین و شمال، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں ایک پاکیزہ بستیاں بھی دی ہیں۔ قوم سبا کا مسکن آج جو یمن ملک ہے یہ تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا بہترین نہری نظام انہوں نے بنایا تھا، دنیا کا سب سے پہلا ڈیم سد معارب انہوں نے تعمیر کیا تھا، اور آج بھی دنیا کی عقلیں دنگ ہیں کہ مٹی سے ایک ڈیم بنا کے اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ کر لیا، اور اس کی تقسیم جو کی تھی وہ بھی بڑی ہی عجیب و غریب تھی۔ اپنی مرضی سے جو مرضی گیٹ کھولتے، جہاں مرضی پانی چلا لیتے، اور کیفیت یہ تھی کہ 300 مربع میل، بعض کہتے ہیں 3000 مربع میل تک اتنے باغات اور اتنے پھل تھے کہ انسان کا تصور ہے۔ اس وقت بابل و نینوا، روم و یونان ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، ایسی ایسی ٹیکنالوجی تھی تجارت کی اور زراعت کی ان کے پاس۔ 1150 سال یہ عیش و عشرت میں رہے، 700 سال قبل مسیح اور 450 عیسوی تک ان کا دنیا میں ڈنکا رہا، اور ان کے ہاں ان کے شہروں کے قریب انہوں نے دار چینی کے باغات لگائے ہوئے تھے، کہ ان کے شہر اتنے معطر رہتے تھے، اتنی خوشبودار رہتے تھے کہ یہاں آنے والا انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ ہم پچھلے دنوں کوئٹے گئے تو وہاں زیارت، جب سیلاب آیا تو کہنے لگے زیارت جا کے دیکھتے ہیں۔ اس کا رستہ اتنا بیانک اور خوفناک سنسان تھا، ہم نے سوچا کہ بابا جی نے کیا سوچا کہ ادھر بیابان پہ آ کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو وہ تھوڑے سے خطے کے اندر صنوبر کے درخت اور ان کی خوشبو ایک عجیب مزہ دے رہی تھی۔ تو ان کا تصور کریں کہ دار چینی، اس کی خوشبو ہی بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کے ہاں سے یہ سب کچھ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے بھی فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ وہی ٹیکنالوجی، وہی جسے کنٹرول کیا ہوا تھا، دنیا ان کی ٹیکنالوجی کا لوہا مانتی تھی، اللہ نے اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ انہیں برباد کر دیا۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا طوفان تھا طوفان نوح کے بعد۔ یہ سد معارب جو ہے، اس کی نیچے جڑوں کے اندر اللہ نے پانی کے سوراخ ڈال دیے، اور اوپر سے بارش برسائی اور پورے کا پورا علاقہ بہہ گیا۔ اور جب یہ پانی خشک ہوا تو وہاں تھوہر کے درخت، تمے کے درخت، کھانے کے لیے صرف چند بیری کے درخت رہ گئے تھے۔ اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں کتنی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی کسی بازار میں جائیں، ہر شخص زوال نعمت پہ شاکی ہے کہ ہمارے معاملات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، پہلی بات تو یہ، ہمیں اللہ کے شکر کا رستہ اپنانا ہوگا۔ اگر نعمتوں کو قائم رکھنا ہے تو اللہ کے شکر کے رستے کو اپنانا ہوگا، اللہ کی ناشکری کو چھوڑنا ہوگا، باپ دادے کی رسموں کو ترک کرنا ہوگا۔ معاشرہ کیا کرتا ہے، معاشرے پہ لات مارنی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور میرے بھائیو، جس طرح اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح ہماری تکلیفوں کا مداوع بھی اللہ ہی کی ذات کرتی ہے۔ جس طرح ہم اللہ سے بعض چیزوں کے سوال کرتے ہیں، اسی طرح اللہ سے بعض چیزوں کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے میرے اللہ،
جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں میں اس بات پہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان پہ زوال آ جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ دوسرا وتحول عافیتک، اے اللہ اس بات پہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو صحت اور عافیت دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے۔ وفجاءت نقمتک، اچانک کوئی مجھ پہ آفت آن پڑے، اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو حصہ بنانا چاہیے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین۔ اے دونوں جہانوں پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے مالک، ان ساری باتوں پہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اور ایک دوسری دعا، یہ دعا صحیح مسلم کے اندر ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 6944۔ جتنی بھی اذکار اور دعاؤں کی کتابیں ہیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، حسن المسلم ہے، پیارے اذکار ہیں، ان سب میں یہ دعا موجود ہے، ہمیں یہ یاد کرنی چاہیے۔ ہر آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ جو اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں ان پہ کبھی زوال نہ آئے، تو اللہ ہی ہمیں اس زوال سے بچا سکتا ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، ہم سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، فلاں نے یہ کیا اس لیے ہو گیا، فلاں نے یہ کیا اس لیے ہو گیا۔ ہمارے پڑوس میں ہندو ریاست ہے، وہاں 30 روپے کلو آٹا ہے، یہاں 150 روپے کلو آٹا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ہندو ہو کے اپنی رعایا کے متعلق سوچتے ہیں، یہ ہمارے حاکم جو چاہے اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں، انہیں صرف اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے، لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہمارا آخری سہارا، پہلا اور آخری سہارا اللہ کی ذات ہے۔ مت توقع رکھیں کہ فلاں آئے گا تو ہمارے لیے خیر سوچ لے گا، جو آیا اس نے ہمارے اوپر جو ہے کاٹھی ہی ڈالی ہے، ہر نے پہلے سے زیادہ تکلیف اور اذیت دی ہے۔ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، انشاءاللہ یہ جواب دہی سے بچ نہیں سکیں گے۔ جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا جواب اسے اللہ کی عدالت میں دینا ہی ہوگا۔ آج یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ کی عدالت میں سارے معاملات کھل جائیں گے۔ ہمیں اپنے رب پہ توقع رکھ کے زوال نعمت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری دعا طبرانی کے اندر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ التجا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اے اللہ برے دن سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بعض ایسے دن ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بڑا کربناک ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک تکلیف دہ وقت بن جاتا ہے، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء۔ دوسرا ولیلۃ السوء، بری رات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بری رات کون سی ہے؟ جس میں انسان کے لیے کوئی تکلیف دہ امر ہو یا انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ ومن ساعۃ السوء، اے اللہ بری گھڑی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن صاحب السوء، زندگی کے ساتھی برے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بیوی بھی ہے، یہ پارٹنر بھی ہے، یہ دوست بھی ہے، تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا دوست ہوگا وہ خیر کا سبب ہے، اچھی بیوی ہے اچھی زندگی کا سبب ہے، اچھا پارٹنر ہے برکت والے کاروبار کا سبب ہے۔ ومن صاحب السوء، اے اللہ برے ساتھی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن جار السوء، اے اللہ برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پڑوسی اچھا ہو
تو اپنے خاندان سے بہتر اس کا جو ہے اس کے لیے ڈھال ہوتا ہے، اور برا پڑوسی وہ پڑوسی ہونے کے باوجود وہ شر اور اپنی مصیبت اور اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے وہ پڑوس میں رہتے ہوئے بھی اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ولیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء وفی دار المقامہ۔ اے اللہ ہم سب کو ان باتوں میں اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ زوال نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہر شر سے ہر مسلمان کے گھر کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ سب مسلمانوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری سب مصیبتوں کو ٹال دے۔ اقول قولی ھذا